السلام علیکم فرینڈز، آج بات کرتے ہیں تکافل کے بارے میں، کیونکہ بہت سارا یہ مسئلہ خراب ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انشورنس ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تکافل ٹھیک ہے۔ ایک بیچارہ وہ آدمی جس کو اس فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہے، جب کسی انشورنس ایجنٹ، جب کسی تکافل کے ایجنٹ کے ہتھے چڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ خود کو پاگل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی تکافل جائز ہی نہیں ہے، کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے دوست، ہم سب کس کے ماننے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیٹیگریز ہیں، یا جو جن لوگوں نے یہ تکافل کا معاملہ بنایا ہوا ہے وہ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، یا جو انشورنس والا طبقہ ہے وہ اس حوالے سے حقیقت کہتا ہے۔ تو پوری ڈیٹیل اگر ایک ایک سیکنڈ آپ اس ویڈیو کو غور کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ کے دماغ میں جو ایک جھنجٹ بنا ہوا ہے کہ تکافل ٹھیک ہے یا انشورنس، یا یہ دونوں ایک ہی ہیں، بس نام کا چینج کیا ہوا ہے انہوں نے، نام کی سٹوری چینج ہے، بس بیچ میں کہانی ایک ہی ہے۔ تو یہ ساری ٹینشن آج آپ کی اس ویڈیو میں ختم ہونے والی ہے۔ وہ دوست جو میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لازمی سے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو کر لیں آن، کیونکہ ہر ویڈیو آپ تک اسی کی صورت پہنچ سکتی ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک تمیز ملی ہے جس کو حلال اور حرام کہتے ہیں۔ اب حلال اور حرام کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو حلال اور حرام کا معاملہ نکلا کہاں سے؟ بینگ اے مسلم جب یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ہمیں ملی ہیں تو قرآن و حدیث ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن و حدیث ہمیں علماء کے پاس سے ملا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بچے کو انگلش پڑھنی ہے، انگلش کا سبق نہیں آتا، انگلش کا کوئی لیٹر لکھنا ہے، کوئی سبجیکٹ اس کو نہیں سمجھ آ رہا، تو وہ کہاں جائے گا؟ یقیناً کسی انگلش کے ٹیچر کے پاس جائے گا۔ کسی کو عربک نہیں آ رہی تو وہ عربک کے ٹیچر کے پاس جائے گا، کسی کو میتھ نہیں آ رہی تو وہ میتھ کے ٹیچر کے پاس جائے گا۔ دوستو جب ہمیں کوئی مسئلہ پڑتا ہے نکاح کا، ہم کسی مفتی سے پوچھیں گے، کسی عالم صاحب سے پوچھیں گے، اور جب ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے حلال یا حرام کا تو ہم بھی وہ مسئلہ بھی علماء سے پوچھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انشورنس کے حرام ہونے کے پیچھے، اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ انشورنس کو حرام کس نے قرار دیا؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ حلال اور حرام بیسیکلی اسلامک کانسیپٹ ہے، اور کسی بھی چیز کا حلال یا حرام ہونا وہ شریعت کی وجہ سے ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ تو حلال یا حرام بیسیکلی دونوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی ہمیں پتہ چل سکیں گے۔ اگر کسی بھی بندے جس نے فائنانس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، فائنانس میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اس کے پاس چلے جائیں، وہ ایسے ایسے گھما کے پھرا کے ہمیں کیا کہے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا جہاں پہ آ کے وہ رک جائے گا۔ اس کے رکنے کے بعد ہمیں پھر سے رجوع کرنا ہوگا علماء کے پاس۔ ہم علماء کے پاس جائیں گے، شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکافل کا معاملہ کیوں بنا؟ اگر انشورنس ٹھیک تھی، اگر انشورنس کے سارے معاملات جائز تھے، شریعت کے مطابق تھے، درست تھے، تو تکافل کو لانچ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اور اگر تکافل لانچ ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ ٹینشن، یہ ابہام ابھی تک باقی کیوں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں انگلش، اگر ہمیں میتھ، اگر ہمیں عربک کا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو ہم سیدھا اس کے ایکسپرٹ کے پاس گئے۔ حلال اور حرام بیسیکلی مسئلہ ہی اسلام کا ہے۔ جب معاملہ ہی اسلام کا ہے تو ظاہر ہے نا کسی عالم کے پاس جائیں گے، عالم ہی حلال اور حرام کے بارے میں جانکاری دے سکتا ہے۔ تو جب تکافل کو لانچ کرنے میں تکافل کے پیچھے ستون بن کے کھڑے ہوئے علماء، پھر علماء میں کون سے علماء؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مفتی اعظم پاکستان، اتنا بڑا عالم، سارے عرب اس کو فالو کر رہے ہیں، ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے، ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کے، ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھ کے، ایک چھوٹے سے طبقے سے اٹھ کے ہم تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال یا حرام کا معاملہ یہ ہے کہ جب علماء ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ تکافل ٹھیک ہے تو ہمیں تکافل کے پیچھے آمین کہنی چاہیے، کیونکہ مجھے بتائیں محض 2-4 کلمات ہی تو ہیں نکاح کے۔ کس نے کہا کہ یہ شرعی طور پہ نکاح ہے اور اس کے لیے ایک غیر لڑکی آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ علماء نے بتایا نا بھائی، معاملہ تو شرعی ہے، مگر بتایا کس نے
کسی انگلش کے بندے نے، کسی میتھ کے بندے نے؟ نہیں بھائی، علماء نے۔ جب علماء کی ساری باتیں مان لی، مزے کی بات ایک اور ہے کہ انشورنس کو حرام کس نے کہا؟ علماء نے کہا۔ اور یاد رکھیں علماء نے یہ کہہ کے جتنا مشکل سے برداشت کیا ہوگا وہ انہی کو پتا ہے۔ کر دینا باتیں بڑا آسان ہے، ان کو برداشت کرنا، اس پہ قائم رہ جانا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ظاہر ہے تکافل کے کریشن کے پیچھے، تکافل کو بنانے کے پیچھے، اس کی مینجمنٹ کے پیچھے جب آپ کے شرعی ایڈوائزر، آپ کے علماء کھڑے ہوئے ہیں تو دوستو تکافل ہی جائز ہے۔ اب معاملہ ہم ان مفتیان کرام کے پیچھے جس طریقے سے چل کے باقی سارے معاملات کو، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں، پاکی ناپاکی کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کا غلط مسئلہ ہے، علماء کی مان کے ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنا بھی ہمارا دنیا دار طبقہ ہے وہاں پہ مان کے کھڑا ہوا ہے، مگر جہاں پہ پیسے کا چکر، چار پیسوں کا لالچ، چار پیسوں کا جو ہمارا ظاہری دکھاوا ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علماء کے خلاف ضد میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی تکافل بات تو ایک ہی ہے۔ بھائی بات ایک ہی کیسے ہے؟ حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں؟ مجھے بتائیں، حلال اور حرام میں اتنا گیپ ہے؟ یہ دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ 19-20 کی کہانی ہے یہ میرے دوست، 19-20 کی کہانی نہیں ہے۔ حلال اور حرام زمین اور آسمان کا گیپ رکھتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا گیپ ہے اور ایک معاملے کے خلاف علماء کھڑے ہوئے ہیں اور ایک معاملے کے پیچھے علماء کھڑے ہوئے ہیں تو بینگ اے مسلم یا تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ علماء کی کوئی بات نہیں ماننی، یا تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ علماء کے بالکل خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ہم اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ہم کوئی عالم نہیں ہیں لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ کوئی انگلش بولنے والا میرا وارث ہے، یہ تو نہیں کہا کہ کوئی عربی والا، یہ تو نہیں کہا کہ کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جس نے، وہ میرا وارث ہے۔ علماء کے پیچھے انبیاء کھڑے ہوئے، پھر انبیاء نہیں، انبیاء کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے پیچھے کھڑے ہوئے، ہم ان کے خلاف لگے ہوئے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ بھائی کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تکافل ہے، مزاق ہے تکافل۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں لانچ کیا کہ انگریز کا بچہ فوت ہوتا ہے تو بھی پیسہ ملے گا، زخمی ہو گیا تو بھی پیسہ ملے گا، اس کا کاروبار ڈیمیج ہو گیا تو بھی اس کے گھر پیسہ جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگ گئی تو بھی پیسہ جائے گا۔ تو دوستو ثابت یہ ہوا کہ ہم علماء کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے علماء کے پیچھے ہی چلنا ہے، اور علماء نے جو سسٹم دیا ہے وہی 100% صحیح ہے۔ اب تکافل کے حوالے سے میں ایک چیز آپ سب دوستوں کو کہوں گا کہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ میٹرک مڈل جس کو اس فیلڈ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، نالج نہیں، جمعہ 8 دن ہوئے وہ اس فیلڈ میں گیا ہے، آپ نے کبھی بھی اس سے تکافل کا پلان نہیں لینا۔ کیوں نہیں لینا؟ جس کو خود کو پتہ نہیں۔ لوگ یقین کریں کہ اتنی لوگوں کو میچورٹیز بتا کے آ جاتے ہیں، کروڑوں کی کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کروڑوں کی کہانیوں کا بہت بڑی انویسٹمنٹس کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اگر 50,000 لاکھ روپے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں اور بندہ آپ کو 5 کروڑ 7 کروڑ کی سٹوری سنا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ جھوٹی امید جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کل کو آپ 20 سال 15 سال 10 سال انتظار کریں گے، اس کے بعد حاصل کچھ نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی تکافل کے حوالے سے آپ معلومات لینا چاہتے ہیں، تکافل کے حوالے سے جانکاری لینا چاہتے ہیں، یا پورے پاکستان سے تکافل کا پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ جو علماء نے بتا دیا کہ حرام ہے، پریکٹیکلی جہاد کرنا ہے، فیلڈ میں نکلنا ہے، ورنہ پیسہ کمانے کے لیے انجینئرنگ کی فیلڈ تھی، اس میں جا سکتا تھا، کوئی دکان چلا سکتا تھا، کوئی اور کاروبار کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مکمل اور ڈیٹیل میں پلانز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کسی بھی ایکسپرٹ بندے سے رابطہ کریں۔ ایکسپرٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندے کو 10 سال ہو گئے ایک سسٹم میں، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ایک بندے کو 10 سال ہو گئے ہیں، وہ اس سسٹم کی الف بے نہیں پتا اس کو۔ ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس بندے کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا نالج، اس فیلڈ میں آنے کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ سود کے خلاف جو علماء نے بتا دیا کہ حرام ہے، پریکٹیکلی جہاد کرنا ہے، فیلڈ میں نکلنا ہے، ورنہ پیسہ کمانے کے لیے انجینئرنگ کی فیلڈ تھی، اس میں جا سکتا تھا، کوئی دکان چلا سکتا تھا، کوئی اور کاروبار کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مکمل اور ڈیٹیل میں پلانز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کسی بھی ایکسپرٹ بندے سے رابطہ کریں۔ ایکسپرٹ سے مراد یہ نہیں ہے
کہ وہ بندے کو 10 سال ہو گئے ایک سسٹم میں، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ایک بندے کو 10 سال ہو گئے ہیں، وہ اس سسٹم کی الف بے نہیں پتا اس کو۔ ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس بندے کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا نالج فل ہونا، اس کی ریسرچ، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو جن دوستوں کو ضرورت ہوئی وہ رابطہ کر لیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ تکافل ضروری کیوں ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔